دسو جی آخر وہ منظر کیسا ہونا. ہم لوگ چونکہ خود اڈیالہ جیل اس واری اسی کٹ کے آئے, آپ یقین کریں کہ کئی وہاں پولیس والے اور کئی وہاں ایسے قیدی ملتے تھے جنہوں نے ممتاز قادری صاحب کی چہرے کی زیارت کی, اور وہ کہتے ہیں جی یقین کریں کہ خدا کی قسم ان کی چکی کے اندر ایک ایسی روحانیت, ایک ایسا ماحول, اور پہ غازی صاحب کا چہرہ دیکھ کے جو سکون اور جو اطمینان ان کے چہرے پہ جو نور کی برسات تھی, اور ہر وقت رویا رویا نہیں, ہر وقت حضور کی نعت جو ہے وہ آپ کے لبوں کے اوپر رہتی, ہر وقت حضور کی نعت ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ غازی صاحب نے پھر کیسی وہ کمال کی جیل کاٹی. بتائیں جی صدیاں گزر جانے کے بعد پھر وہ کہندے ہیں کہ پھر وہ قیدی مجھے ملا, وہاں کی جو جامع مسجد ہے نا اڈیالہ جیل کی, وہ اس کا بھی صدر ہے جو کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ مری کا رہنے والا ہے. تو کہتا ہے کہ ہم لوگ موت کی چکیوں میں بند تھے, اور جن لوگوں نے آپ میں سے جیل کاٹی تو اس چکی کے اندر جب باتھ روم سا وہ بنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک روشن دان ہوتا ہے چھوٹا سا. تو کہتے ہیں کہ ہماری جو موت کی سزائے موت کی جو چکیاں تھیں اس کی دوسری طرف نا, اس طرف اس کی بیک سائڈ پہ, وہ کہتے ہیں وہاں وہ پھانسی کا تختہ لگا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ ایک رات کو ہماری 3 دن پہلے ملاقاتیں بند ہوگی, کوئی سامان آئے گا نہیں اور کوئی ملاقات آئے گی نہیں, جو پولیس والے چھٹی پہ ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے, جو جیل کے اندر ہیں اس کے حدود کے پریمیسز کے اندر وہ باہر نہیں جا سکتے. خدا کی قسم اس قیدی نے یہ بات مجھے سنائی, اور وہ پتہ کیا کہتا تھا, اور اس نے کہا کہ ایک رات کو اچانک ہمیں جون سا ہے وہ آواز آئی کہ جیسے ہلچل ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ ایک بندے نے اس طرح ہاتھ پیچھے رکھا اور میں نے اس کے یہاں پاؤں رکھ کے اوپر نہ اس روشن دان سے دیکھا, تو کہتے ہیں بہت زیادہ گاڑیاں پولیس کی اور یہ اور وہ. ہم نے کہا رات کے اندھیرے میں صبح کا وقت, کہتے ہیں جی صبح اچانک پھانسی, حتیٰ کہ انٹرنیشنل لاز ہیں جو آپ کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کی طرف سے پابندیاں تھیں. ہم نے کہا عجب بات ہے. کہتے ہیں پھر جب بھی کسی کی پھانسی ہوتی تھی تو لوگوں کو نا وہ اسٹریچر پہ, بڑا تو بڑا بدماش, بھٹو بڑا بدماش تھی, لیکن جب پھانسی کے لیے لے کے چلے تو اس کی بھی ٹانگیں صاف کام کرنا چھوڑ کے اسٹریچر پہ اس کو اٹھا کے لے کے گئے. کہتے ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد نا, کہتے ہیں جی فضائیں لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گونجنے لگی. کہتے ہیں پولیس کا محاصرہ نفری, لیکن کچھ دیر کے بعد جیتوں میں کامل یقین ہو گیا کہ ابھی کسی کو انہوں نے تخت دار پر لٹا دینا. لیکن وہ کہتا ہے خدا کی قسم وہ ایک عجب منظر تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک محمد عربی کا شیر وہ سینہ تان کر اور اس طرح وہ چل کر آ رہا, لبیک یا رسول اللہ کے نعرے اس کے لبوں پر. کہتا ہے اس کی ٹانگیں کانپی نہیں, قدم لڑکھڑائے نہیں, بلکہ تختہ دار پر جا کے پھانسی کا پھندا ٹوٹ کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور کہتا ممکن کس طرح یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. دسو جی تسی سارے حضور تے غلام بیٹھے, جدو بھی تسی جیل گئے یا پرچہ کٹیا, دسو بھی چس آئی کہ نہ آئی, چس آئی کہ نہ آئی. تو جڑے اسا کہندے ہیں جناب ڈنگیاں لتاں تے پولیس مقابلے, اور جڑا بندہ ایک شیل نہ جھل سکا گلا کردے نے لبیک کالوں دے خلاف. تانوں کیا کس نے؟ اور شیخو کہندا سی جی ہتکڑی میرا زیور اور جیل میرا سسرال. اگلا نے کہا جناب آؤ نا, تے 2 دن کڈے کوئی نہیں, تو پولیس والے دے سینے لگ کے جناب رون لگیا. تے دوسرا ساڑھے جیلم دا ڈبو 2 دن وہ جیل نہیں کاٹ سکا, 2 دن جیل نہیں کاٹ سکا, تے رون لگ گیا. اور گھر والی اس دن بچیاں دی تصویراں لے کے پھرے, 2 بیٹیاں, بیٹیوں سے باپ کو ملاقات کرنے کی اجازت کوئی نہیں. یہ کون سا قانون ہے, یہ تو جبر ہے, یہ تو ظلم و ضابطے کے قاعدے ہیں. بڑا جناب ہمارا مسئلہ ہو گیا. ہم نے کہا ابھی تو 2 دن گزرے, آپ رو اس طرح رہے ہیں کہ جیسے 20 سال ہو گئے. تو پھر 2 دن دے بعد جدو فواد رہا ہو کے آئے نا جی, ٹی وی پہ وہ بیٹھا ہے, لائیو براڈ کاسٹ ہے, کیمرے لگے, پوری دنیا چینل پہ دیکھ رہی. تو اینکر اس سے سوال پوچھتا ہے, کہتا ہے جی ہاؤ واز یور ایکسپیرینس, آپ کا تجربہ کیسا تھا اس مرتبہ جو آپ آزادی کی جنگ لڑے ہیں, جو جیل میں آپ گئے. تو اتنا جا موز کٹیا, اس کے آپ کو بچوں کی یاد تو آئی ہوگی, ہاؤ واز یور ایکسپیرینس. اور اس نے کہا اٹ واز ویری بیڈ, یہ بہت برا ایکسپیرینس تھا. تو رون لگ گیا. اتنا بھی حیا نہیں آیا کہ لائیو براڈ کاسٹ ہے, کیمرے سامنے لگے ہیں, پوری دنیا میں یہ بات جون سی ہے وہ نشر ہو رہی, تو رون لگ گیا.
آپ یقین کریں کہ وہ جب میں نے انٹرویو سنا نا تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی. اس مرتبہ جب میں اڈیالہ کی جیل میں گیا تو ابھی وہ قریب 3 مہینے گزر چکے تھے, اور ایک دن استداد دہشت گردی کی عدالت میں وہ مجھے لے کر آئے. تو جب وہ واپس مجھے لے کے جا رہے نا استداد دہشت گردی کی عدالت سے واپس اڈیالہ کی جیل چکیوں میں ڈالنے کے لیے, تو وہاں ایک شخص تھا, اس کا کہیں میرے والد صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا فون پہ. تو میں جب اڈیالہ کی جیل میں گیا تو میں خود 2 بچیوں کا باپ تھا. تو مجھے وہ کہنے لگا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3ری بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے. میں جی سبحان اللہ, الحمدللہ. تو کہتا ہے کہ آپ کے والد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ بیٹی کا نام کیا رکھیں. ہم نے کہا ہم چونکہ خود حسینی ہیں, خادم حسین کے نقش قدم پہ چلنے والے, تو بیٹی کا نام زینب رکھ دیں. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بچی کا نام رکھا, روئے تھے اسی کوئی نہیں. وہی سوال پھر اس بندے نے مجھ سے پوچھا, اس نے کہا جناب پھر آپ کو بچوں کی یاد نہیں آ رہی, ماں باپ کی یاد ستاتی نہیں, گھر آپ کو یاد نہیں آتا, 3 ماہ ہو گئے. میں کہا گل یہ ہے کہ آقا و مولا کا عشق مصطفیٰ کا مزہ ہی ایسا ہے. میں کہا جیل کے بعد 3 مہینے کٹ جان کے بعد پھر بندے کو گھر والی یاد آئے, بچے یاد آئے. میں کہا ہمیں ہمارے امام بتا گے, یا صلاح کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس سے جان تو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہ جی بلا کروں, کیا کروڑوں جہاں نہیں.